بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، ہم سر سید احمد خان کا مضمون خوش آمد پڑھ رہی ہیں۔ کل ہم نے خوش آمد کے 2 پیراگراف پڑھے تھے۔ آج ہم خوش آمد مضمون کے آخری 2 پیراگراف پڑھیں گے اور اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح اس کے پیراگراف کی دیکھیں گے۔ تھوڑا سا یادہ ہو جائے کہ کل ہم نے کیا پڑھا پچھلے لیکچر میں۔ تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سر سید نے اس پورے مضمون میں ایک نہایت ہی ہماری جو ایک برائی ہے ہمارے معاشرے کی، اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سر سید نے خوش آمد کو ایک نہایت ہی ایسا مہلک مرض قرار دیا ہے، ایسی بیماری قرار دی ہے جو انسان اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کو صرف وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو اس کی تعریف کریں، اور خوش آمد پسند انسان شروع میں ہی اپنی تعریف سب سے پہلے خود کرتا ہے، اور پھر جب وہ اپنی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں سے اپنی تعریف سن کر وہ مزید خوش ہوتا ہے، اور وہ اس خوش آمد کے چکر میں ایسا وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کی اچھائی اور برائی میں کوئی اس کو فرق نظر نہیں آتا۔ تو سر سید احمد خان جو ہے وہ اس چیپٹر میں یا اس ایسے میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو خوش آمدی ہوتے ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں جو خوش آمد کو پسند کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسی بات کی تعریف نہ کریں جو کہ اس انسان میں ہے ہی نہیں۔ یعنی یہاں پہ شاعروں کی مثال لی ہے کہ جو برِ صغیر کے یا ہمارے جو ہندوستان کے جو شاعر تھے، وہ اگر کسی کی تعریف کرتے تھے تو اس کو زمین و آسمان کی خوبیاں اس پر جڑ دیتے تھے، اور وہ انسان بے شک وہ اس قابل نہ ہو لیکن اس کے باوجود زمین و آسمان کے کلابے ملا کے اس کو انسان سے فرشتہ بنا دیا جاتا تھا۔ تو سر سید احمد خان اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو وہی دکھائیں جو وہ ہے، انسان کو فرشتہ بن کر نہ دکھائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح خوش آمد بری بات ہے، اسی طرح کسی اچھے اور با اخلاق انسان کی تعریف کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور تعریف اتنی ہی کی جائے جتنی کہ اس انسان کے اندر خوبیاں ہیں۔ اور اس کی مثال آخر میں انہوں نے ایک تھرمامیٹر سے دی کہ تھرمامیٹر کا جس طرح صاف اور شفاف حصہ جو ہے وہ موسم کے اس کو بتاتا ہے، اس کی ناپ اور تول کو، تو اسی طرح انسان بھی جو ہے وہ بالکل اسی چیز کو سامنے رکھے جو اس کے اندر ہے، انسان کے اندر خوبی ہے، اور جھوٹی خوبیوں کو یا خوش آمدی بن کر اس کی تعریف نہ کریں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ خودی یعنی تکبر، یہاں پہ خودی وہ والا خودی نہیں ہے جو علامہ اقبال نے تصور دیا تھا، اس کا تو مطلب ہے کہ اپنے ذات کی آگاہی، اپنے ذات کو جاننا۔ تو یہاں پہ خودی سے مراد ہے تکبر اور غرور۔ یعنی سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ تکبر جو ہے انسان کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اور یہ چپ چاپ انسان کے اندر سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو خوش آمد اس کو جگاتی ہے اور ابھارتی ہے، اور جس کی خوش آمد کی جاتی ہے اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیاقت خوبی، چھچورا پن کمینہ پن، یعنی جس کی خوش آمد کی جاتی ہے جس شخص کی، اس میں کمینہ پن آ جاتا ہے، وہ ہر طرح کے برے افعال کرنے میں اپنی خوبی سمجھتا ہے۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوش آمد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ یعنی سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جس طرح کسی انسان کو خوش آمد کرنا بدتر چیزوں میں، بدتر عادتوں میں شامل ہوتا ہے، اسی طرح ایک اچھی بات یہ ہے کہ انسان جو عمدہ اخلاق کا مالک ہے، عمدہ اوصاف کا مالک ہے، تو اس کی تعریف کی جائے۔ جس طرح کے لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے اشعار ان لوگوں کا نام باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعر جب اپنے ہم عصر شاعروں کی تعریف کرتے ہیں تو ان تعریف سے، ان کے اشعار لکھنے سے ان کا نام باقی رہتا ہے۔ جن کی وہ تعریف کرتے ہیں اور شاعری کی خوبی سے خود
ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے. یعنی وہ شاعر جو ہیں ان شاعروں کی تعریف کرتے ہوئے ان کے بارے میں شعر بھی لکھتے ہیں، ان کی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں. تو اس طرح رہتی دنیا تک جو ان کے ہم حسر ہوتے ہیں ان کا نام باقی رہتا ہے. جن کی وہ تعریف کرتے ہیں دونوں شخص خوش ہوتے ہیں، ایک اپنی لیاقت کے سبب سے، دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کے سبب. لیاقت، خوبی، یعنی دونوں جو ہیں دونوں شخص خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو دوسرے انسان کی تعریف کی جاتی ہے، جو اس میں خوبیاں ہیں اس کی تعریف کرتا ہے، اور دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کے سبب سے، یعنی دوسرا انسان سمجھ جاتا ہے کہ جو انسان میری تعریف کر رہا ہے، جو شاعر میری تعریف کر رہا ہے، اس کے اندر ضرور اس خوبی کو جانچنے کا ایک ذوق ہے. تو دونوں ہی وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو، کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال و خط کو بھی قائم رکھتا ہے اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے خوشنما معلوم ہو. مگر لیاقت خوبی، لیکن شاعری کی خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو. یعنی جس طرح ایک مصور ہوتا ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ایک تصویر بناتا ہے کینوس پہ. تو کینوس پہ تصویر بناتے ہوئے وہ کسی انسان کی یا کسی کے خد و خال اگر بناتا ہے، شکل و صورت بناتا ہے، تو اس کی خوبصورت جو ہے اس کے نقش و نگار بھی لکھتا ہے، اس پہ بناتا چلا جاتا ہے. اور اس کے برے جو ہوتے ہیں اس کے نقش و نگار، یعنی اچھائیاں اور برائیاں اس پورٹریٹ میں یا اس تصویر میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو سر سید احمد کہتے ہیں کہ شاعر کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ایک بڑا مصور، بڑا آرٹسٹ جو ہے اپنی تصویر کو بناتا ہے، تو وہ اس میں جو خوبیاں ہیں دوسرے شاعر میں وہ بھی بیان کرتا جائے، اور جو خامیاں ہیں اس کی شکل و صورت بھی ہمارے سامنے پیش کرے. اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوشنما معلوم ہو. یعنی خوبیوں اور اچھائیوں کے باوجود جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے، جس کی وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے ایک شاعر دوسرے شاعر کی، تو وہ اس کی جو شخصیت ہے ہمیں خوشنما ہی معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی خوشامد نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی جو جھوٹ پر مبنی ہو. ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے. سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جس کے سبب وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں. یہاں پہ سر سید احمد خان اصل میں بات کر رہے ہیں تذکروں کی. اس زمانے میں جب سر سید احمد خان نے یہ مضمون لکھا تو تذکرے لکھے جاتے تھے. تذکرے کیا ہے؟ ایک صنف ہے اس میں نثر کی. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے ہم عصر یعنی اپنے زمانے کے دوسرے شاعروں کی وہ کیا لکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں. تو بہت سارے شعراء نے تذکرے لکھے. تو سر سید احمد خان نے اس تذکروں کو پڑھ کر محسوس کیا کہ ان تذکروں میں جو شعراء ہیں، حضرات ہیں، وہ اپنے ہم عصر اور اپنے دوستوں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کو بالکل ہی کسی اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں. تو سر سید یہی کہتے ہیں کہ جھوٹے اور ناممکن بیان سے پرہیز کیا جائے، اور جس کی تعریف کر رہے ہیں اسے فرضی خیالات پر نہ مبنی کیا جائے، بلکہ جو سچ ہے سچ کو سچ ہی رہنے دیا جائے. ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے. ناموری یعنی شہرت کی مثال کیا ہے؟ ایک خوشبو کی طرح ہے. سر سید کہتے ہیں جیسا خوشبو اگر ہم پرفیوم لگائیں یا کوئی خوشبودار پھول کو ہم دیکھیں تو خوشبو جو ہے جیسا بکھر جاتی ہے، اس طرح انسان کی خوبیاں بھی کسی کو بتانی نہیں پڑتی، بلکہ خوشبو کی طرح وہ بھی سب کو نظر آتی ہیں. جیسا خوشبو بغیر کسی وجہ کے دوسروں تک پہنچتی ہے، اس طرح اچھی باتیں بھی دوسروں تک ہم پہنچ جاتی ہیں. جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا. تو سر سید یہی کہتے ہیں کہ جب سچائی پر مبنی تعریف کی جائے اور نہایت ہی ہوشیاری سے اور اعلیٰ ظرفی سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوشبو کی طرح ہی ہوتی ہے. اور اگر
مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو محسوس ٹھوس دی جائے تو وہ ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ یعنی سر سید کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کم ظرف آدمی کی تعریف بہت زیادہ کر دیں گے اور ایسی خوبیوں کا مالک اس کو بنا دیں گے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو وہ پھر وہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ ایک تیز بدبو کی طرح اس کے دماغ کو پریشان کر دیتی ہے، اس کو مغرور کر دیتی ہے اور اس کو معاشرے کے لیے اتنا اچھا وہ نہیں پیش آتی۔ فیاض آدمی کو یعنی اچھے اور نیک آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ بدنامی اور نیک نامی یعنی شہرت کا اور اچھائی کا شریف آدمی کو زیادہ خیال ہوتا ہے، اور اعلیٰ ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی تقویت ہوتی ہے، تقویت یعنی طاقت پہنچتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ تو یہ سر سید احمد خاں کہتے ہیں کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اس کی اگر اچھی ٹھیک تعریف کی جائے، حقیقت پر مبنی تعریف کی جائے تو وہ اس کو تقویت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کو اگنور کر دیں، کسی کو سے غافل ہو جائیں، اس کو حقارت سے دیکھیں تو وہ انسان کے اندر اس کو حوصلہ کم کر دیتی ہے، پست کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ کہ عوام کے درجے سے اوپر ہیں، یعنی وہ لوگ جو عام لوگوں سے زیادہ اونچے درجے کے ہیں، انہی لوگوں پر ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف ہو، سب سے اوپر ہو۔ یعنی تھرمامیٹر جو ہے اس کی نلی کو اگر ہم دیکھیں تو صاف شفاف اوپر ایک بلب لگا ہوتا ہے، وہی جو ہے وہی حصہ ہمیں کسی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ تو سر سید احمد خاں بھی یہی کہتے ہیں کہ تھرمامیٹر موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے، تو جو صاف اور شفاف اور نیک نامی ہوتے ہیں آدمی، ان کو بھی اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور تعریف ویسی وہی کرنی چاہیے جو اصل ہو۔ خوش آمد سے پرہیز کرنا چاہیے اور اصل تعریف کرنی چاہیے۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔